السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جنید افضل آپ کا دوست، آپ کا میزبان، پھر ایک بار ایک پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں. ریسنٹلی آپ لوگوں کو اس بات سے بخوبی واقفیت بھی ہوگی کہ ہم نے اس سے پہلے بھی کچھ پوڈ کاسٹ جو کیے تھے، دے ور ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ود سوشل ایشوز. جو میرا ایڈریس بھی رہا ہے ہمیشہ کہ ہم سوشل ایشوز پہ ہی بات کریں گے. تو رائٹ ناؤ میرے ساتھ اسکالرز ہے، تو بہت مسرت ہوئی، خوشی ہوئی کہ ان کو یہاں پہ میں نے انوائٹ کیا ہے اینڈ دے جوائن مائی پارٹی. تو میرے ساتھ ہے ڈاکٹر عمیر الاسلام، رائٹ ناؤ پی ایچ ڈی اسکالر ہے، اور میرے ساتھ ڈاکٹر عادل ہے، اینڈ میرے ساتھ اور ایک مسٹر سہیل صاحب ہے. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک پوڈ کاسٹ کے لیے جو ہم نے چوز کیا ہے، اور میں دل سے کہتا ہوں کہ ہمیشہ میرے دل کی بات رہی ہے کہ جو ایک پولیٹیکل سینیریو ہمارے کشمیر کا رہا ہے، وی شوڈ ڈسکس اباؤٹ اٹ. تو کافی ٹائم سے میری دل کی ایک خواہش تھی کہ میں اس چیز پہ یا اس ٹاپک پہ بات کر لوں، اینڈ الحمدللہ رائٹ ناؤ آئی گیٹ دا اسپیس اینڈ ٹائم کہ اس چیز پہ ہم بات کریں گے. تو سب سے پہلے میرا ڈاکٹر عمیر اسلام از ود می، اور رائٹ ناؤ میں گریٹ کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو، اینڈ ریسنٹلی ہیز بین اپوائنٹڈ ایز یوتھ پریزیڈنٹ آف شوپین. اور ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، مطلب مسرت ان چیزوں سے بہت زیادہ مسرت مل جاتی ہے کہ جب آپ کا ایک اسکالر بھی ہے، اس کی نظر قوم پہ ہے، اس کی نظر سوسائٹی پہ ہوتی ہے، اینڈ ہی از بین چوزن ایز اے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ. تو بہت خوشی کی بات ہے. تو وداؤٹ ویسٹنگ یور ٹائم، سو میں ڈائریکٹ ٹاپک پہ آ جاتا ہوں. تو پہلا ہی کوشچن جو میرا رہے گا ڈاکٹر عادل کے ساتھ، تو ڈاکٹر عادل کو میں انوائٹ کرتا ہوں. تو پہلا ہی کوشچن جو میرا رہا ہے اور جو میرا اس ٹاپک کا مقصد بھی ہے، وہ ہے کہ وائی ڈو وی نیڈ پولیٹیکل ایگزسٹنس ان کشمیر. یہ وہ ٹاپک ہے جو فرام ولیجز، فرام سٹیز، فرام ٹاؤنز، ہر کوئی یوتھ چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمیں اس چیز کی ایک تو وی شوڈ نو اباؤٹ اٹ کہ ہمیں پولیٹیکل ایگزسٹنس کن چیزوں میں ہمیں ضرورت ہے. ایک وہ بات ہے. تو اس چیز پہ آپ ایڈریس کرو گے کہ وائی واٹ آر دوز پیرامیٹرز وی آر لیگنگ ان کشمیر ایز اے بینگ ایز اے یوتھ آف کشمیر. یہ چیز ہم لیگ کر رہے تھے کافی ٹائم سے. تو آپ کا ڈائریکٹ میں کوشچن آؤں گا کہ وائی ڈو وی نیڈ میں بھی تھوڑا سا ایڈ کروں گا اس میں. ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو اس کے بعد اوکے ڈیفینیٹلی ویل گیا. اور ڈاکٹر صاحب السلام علیکم پھر سے ایک بار ہمارے اس شو میں آنے کے لیے. سو دا مائک از یورز، کائنڈلی جوائن. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thanks, Mr. Junaid, for inviting us here. And you have chosen a very beautiful topic, and that we have been really thinking about, to discuss the burning issue. And ہم آپس میں بھی بات کر رہے تھے. Your question, responding to your question, to answer this question, میں کچھ چیزیں پہلے ایڈ کرنا چاہوں گا. When we talk about Kashmir, I don't find it a mere place that you find on map. It's a feeling, it's a wound, it's a memory, and it's a question that refuses to die. جب آپ دیکھتے ہیں, you look at the mountain and you find that mountains are pretty calm, but people are not. You look at the rivers, you find, rivers are flowing freely, but minds are not. And you look at this beautiful place, the serene beauty, the pristine beauty, but politics is suffocating. So whenever I was thinking about my beautiful place called Kashmir, I always found out that youth, they are alienated. Why do we need political space in Kashmir? It's about, like, there's a famous quote that political vacuum is the mother of all instability. You see people who are policy makers, who are decision makers, their age is above 60, and they are making policies, they are making decisions and implementing on people whose, like,
60% of the population are represented by youth. Why do I want youth to be a part of this political setup or political scenario? Because it is the youth who can renovate the social fabric. It is the youth only. And Imam Ghazali alayhi rahma says that if there's a room comprising of both ignorant people and intellectual people, the society collapses only when these intellectual people leave that room and pave the way to the ignorant lot to rule. And that's when society collapses in fact. And वही हुआ हमारे साथ. It's like कि जब मैं अपने दोस्तों से अपने अहबाब से बात करता हूँ, always we have seen like a government will be formed whether we cast a vote or not. Absolutely. And then we always talk about dynasty rule, we always talk about corruption is rampant, we always talk about immorality, we always talk about misgovernance, injustice and all that stuff. Just and we keep bragging about it, and but we don't really put ourselves forward. And I think this space we have to utilize. It's a launching pad, it's a platform where we don't want to be managed, we don't want to be governed, we want to be heard. We just want to be heard. It's like we are breathing, we are definitely breathing, but we're breathing through shutdowns, we're breathing through like our voices have been muzzled, the atmosphere is suffocating, we're not being heard. तो हम ये नहीं चाहते कि सिर्फ हम हमारे ऊपर गवर्न किया जाए, हमें मैनेज किया जाए. हम चाहते हैं कि हमारी बात सुनी जाए, हमें सुना जाए. जो हम जिस तकलीफ से हम गुजरे हैं, द पीपल ऑफ कश्मीर दैट दे हैव बीन थ्रू, हम चाहते हैं कि विथ डिग्निटी दोज ग्रीवियंसेस आर एड्रेस्ड. तो मेरे हिसाब से जितना मैंने अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से जितना मुझे लगता है, जितना मैंने इवेलुएट किया है, जितना मैंने एनालाइज किया है, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हमें एक पॉलिटिकल स्पेस चाहिए ही चाहिए. एंड इट्स लाइक व्हाई पॉलिटिक्स इज डर्टी. हम कहते हैं कि इट्स अ डर्टी गेम. व्हाई? बिकॉज वी हैव लेट those people who are undeserving, we have let dullards and dimwits to rule us. If good people, good youth come into politics, they utilize this platform, it won't be a dirty game altogether. It will become really beautiful, because अब गवर्नेंस उनके पास है. अब वो लोग गवर्न करते हैं जो अच्छे लोग हैं, जो डिजर्विंग है, जो मेरिट पे बात करते हैं. आप देखिए कि यू सी कि एक injustice kitni ho rahi hai, corruption kitna ho raha hai, but nobody is talking about it, nobody is giving a damn. Why? Because we have selected or appointed or chosen those people जो खुद who are part of this mess, who are part of this like commotion and ruckus. So the need, utmost need, dire need in fact is कि हम यूथ को जो है, अच्छे यूथ को एंगेज करें इस पॉलिटिकल सेटअप में, इस पॉलिटिकल सिनेरियो में. तभी जाके जो एक चेंज जिसके बारे में हम बात करते हैं, दैट वी आर क्रेविंग फॉर, दैट चेंज तभी वो आ सकती है. थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें आपने की. तो डॉक्टर साहब, रिसेंटली हम आपके पास एक कमेंट भी आया था कि आप इंग्लिश में ज़्यादा बातें करते हो, सो प्लीज़ काइंडली इस चीज़ को आप कंसिडर भी कीजिए कि काफ़ी लोग जो हमारे दोस्त हैं तो वो चाहते हैं कि इवन वी शुड यूज़ कश्मीरी, सो जहाँ पे हम कश्मीरी में भी बात करें. तो काफ़ी चीज़ें ऐसी है कि बिकॉज बीइंग एज मैं कहूँगा बीइंग एज ए गाँव, ठीक है, तो काफ़ी हमारे लोग भी जो नहीं समझते हैं ना कौशर पे हम वन पेजन पे कत कर, हम इस पॉलिटिक्स को हमेशा डिस्कस करते थे. इस पे वन पान वन कि कुछ बनो देयर वाज अ नैरेटिव ऑलवेज गोइंग ऑन, बट वी आर ऑलवेज ना हम एक मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी बन गए थे कि हमें कभी ये तो प्लेटफॉर्म मिला ही नहीं, और न कभी हम इस चीज़ से काफ़ी दूर भी रहे हैं. तो ये एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता था. तो राइट नाउ विदाउट गोइंग फर्दर, मैं डॉक्टर साहब से, डॉक्टर उमैर इस्लाम इज मी, तो पहले मैं फिर एक बार आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि बीइंग एज ए यूथ प्रेसिडेंट. तो दूसरा मेरा पॉइंट पहले से ही रहेगा कि जब आपको यूथ प्रेसिडेंट बनाया गया है, ठीक है, तो सबसे पहले मतलब आई रिमेंबर कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गवर्नर चुना था, प्रॉब्ली इट वाज यमन गवर्नर के लिए, तो उस टाइम वो सहाबी बोलते हैं कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई. आई फील इट कि बीइंग एज मतलब मुस्लिम के हम कहेंगे कि जब हम पे कोई भी जिम्मेदारी सौंपी जाती है, हमें दी जाती है, वी आर अकाउंटेबल. तो जब आपके पास पहला ही प्लेटफॉर्म आया, रिसेंटली यू हैव बीन अपॉइंटेड, तो कौन कौन सी चीज़ें पहले आपको मोटिवेट करती है कि इस चीज़ को, अपार्ट फ्रॉम कि आप एक स्कॉलर भी हो, राइट नाउ आपका पीएचडी भी चल रहा है, और सिटल कि आपने इस चीज़ के लिए जो आपको प्लेटफॉर्म दिया गया है आपने अडॉप्ट किया है, आप इसलिए काम करना चाहते हो,
सो इस पे आप थोड़ा सा पहले एड्रेस कीजिए, उसके बाद हम Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will start from the noble verses of Almighty Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala says in the Quran, وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ. सही Allah Ta'ala says, I have dignified the children of Adam. That is, human dignity is the inherent or irrepressible property of every human being. Allah Ta'ala, who is the creator, who has given human dignity. So, جب ہم بات کرتے ہیں human dignity کی, اگر ہم ویلی آف کشمیر کی بات کریں گے تو یہاں پہ Sorry for the interruption. I think اب ہم اگر ہیومن ڈگنیٹی کی بات کریں گے, اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک عظیم مقام پہ فائز کیا ہے. تو ہم جب سوسائٹی کی بات کریں گے, اس سوسائٹی میں اسی انسان پہ اتنا ظلم ہوتا ہے کہ یہ انسان خود کو مس ریپرزینٹ کرتا ہے. جس اللہ تعالیٰ نے انسان کو احترام بخشا تھا, اسی انسان کو کچھ سو کالڈ ایز سوشلسٹس یا کمیونلسٹس جو لوگ ہیں وہ اس انسان کی بے حرمتی کرتے ہیں. تو جب ہم اپنے کشمیر ویلی کی بات کریں گے, جموں کشمیر کی بات کریں گے, ہماری ایک اپنی ٹوپوگرافی, اپنی جیوگرافی ہے. ہمیں اپنی ٹوپوگرافی اور جیوگرافی کے حساب سے اپنی پالیسیز خود فریم کرنی پڑے گی. جب ہم بات کریں گے, فار ایگزامپل ہم انٹرنیشنل ریلیشن کی بات کریں گے, تو ہمیں پہلے اپنے جیوگرافیکل سیٹ اپ پہ نظر ہونی چاہیے کہ ہم اگر ایک ویلی ہے تو ہماری جو نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ کون سی ہیں. اسی کے حساب سے ہمیں اپنے لیے ایک روڈ میپ تیار کرنا ہوگا, ایک فار ایگزامپل اے کائنڈ آف ٹریک بنانی ہوگی تاکہ جو ہمارا یوتھ ہے وہ یوٹیلائز ہو جائے. علامہ اقبال علیہ رحمۃ جس نے ہمیں بہت انسپائر کیا, فار می علامہ اقبال از دا داعی الی القرآن. اس دور کا سب سے بڑا داعی الی القرآن اگر میں کسی کو بولتا ہوں تو میں علامہ اقبال کو بولتا ہوں, کہ علامہ اقبال علیہ رحمۃ نے ایک نقشہ کھینچا تھا. اگر ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں, یوتھ انگیجمنٹ کی بات کرتے ہیں, تو علامہ اقبال نے اس یوتھ کے لیے ایک عظیم راہ ہموار کی تھی. علامہ اقبال فرماتے ہیں, جوانوں کو میری آہ سحر دے, جوانوں کو میری آہ زہر دے, پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے, خدایا آرزو میری یہی ہے, میرا نور بصیرت عام کر دے. علامہ اقبال نے کہا کہ اس یوتھ کو ایک ڈگنیٹی ملنی چاہیے, جو انفارچونیٹلی ہمیں اس ویلی میں نہیں مل رہی تھی, کیونکہ کچھ پولیٹیکل گیمبلرز تھے ویلی میں جنہوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ استحصال کیا. ہائی جیک کیا ہے. ہم ان کو ہائی جیکرز کہتے ہیں, وہ ہم ان کو پولیٹیکل انٹرپرینورز بھی کہہ سکتے ہیں. یہ کچھ لوگ تھے یہاں پہ جنہوں نے ہائی جیک کیا ہے اور ہمارے یوتھ کو ایسے انہوں نے ریپرزینٹ کیا کہ اس کو ریڈیکلسٹک کا ٹیگ لگایا. خود کو, اپنے بچے ان کے سب سیٹلڈ ہیں اور وہ ڈیزرو بھی نہیں کرتے ہیں, بٹ ہمارے ساتھ ایسی گیم انہوں نے کھیلی کہ ہمیں ریڈیکلائز کیا انہوں نے. تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہماری حیثیت کیا ہے, ہماری پوزیشن کیا ہے. ہمیں اپنی پوزیشن اور اپنی حیثیت کے حساب سے اپنی بات کہنی پڑے گی. جب ہم بات نہیں کہیں گے تو ہمیں بات سنے گا کون. تو ہمیں اپنی بات کہنی ہوگی کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو یوتھ ابھی ہے ہمارا یوتھ, ان کو آپ انگیج کرو, کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ سب سے زیادہ امپلائمنٹ وہ جموں کشمیر میں ہے. 18.7% امپلائمنٹ انڈیا میں سب سے زیادہ جموں کشمیر میں ہی ہے. تو ہمارا یوتھ کیوں اتنا بیچارہ بے بس ہو چکا ہے؟ ڈیوائڈ ہے ٹیلنٹ, سب سے زیادہ ٹیلنٹ ہمارے یوتھ کے پاس ہے. ہماری جیوگرافی ایسے سوٹ کرتی ہے کہ اگر ہم کیلیفورنیا کی بات کریں گے, سلیکان ویلی, اس کا اور ہمارا جیوگرافیکل ڈسٹربنس سیم ہے. اور سلیکان ویلی ابھی دنیا کا آئی ٹی ہب ہے, انٹرپرینور ہب وہی پہ ہے. دنیا کے سب سے زیادہ اسٹارٹ اپ سلیکان ویلی سے نکلتے ہیں. وہاں پہ تو اس طرز کی سلیکان ویلی ساؤتھ ایشیا میں اگر کہیں پہ بنتی, وہ ہماری اسٹیٹ سوٹ کرتی تھی. بٹ انفارچونیٹلی ہمیں ایسے پولیٹیکلی یوز کیا گیا کہ ہمیں تو دور کی بات ہے انٹرپرینورشپ کی, ہمیں سروائیول کی جنگ ہوتی ہے یہاں پہ. آئیڈینٹی کرائسس میں ہمیں اکسایا گیا ہے. تو ان چیزوں کو دیکھ کے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمیں اپنا مقدر خود لکھنا پڑے گا اور ہمیں آگے آنا پڑے گا. جب ہم ڈریں گے آگے آنے سے تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اکاؤنٹیبل ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں, I will talk to every person based on his capacity, according to his level of consciousness at the day of judgment. تو قیامت کے دن ہم سب اکاؤنٹیبل ہوں گے کہ بھائی اگر آپ کے پاس ٹیلنٹ تھا, آپ کیوں چپ کے بیٹھے تھے گھر پہ؟ آپ کو اپنی بات کہنی ہے, لیگل بات کہیں گے, لیجیٹیمیٹ بات کہیں گے. ہم وہ بات کہیں گے جس بات سے ہمارا یوتھ کہیں پہ ایڈجسٹ ہو جائے. ہم وہ بات کہیں گے جس بات سے ہمارا یوتھ دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ریپرزینٹ کر پائے ہمارے قوم کو, ہمارے نیشن کو. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یوتھ ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ میں آ جائے, اکانومی میں آ جائے, بزنس میں آ جائے, بٹ انفارچونیٹلی ہمارا یوتھ سب سے پیچھے ہو جاتا ہے. دا ریزن از کہ ہم نے نہ تو اسلام کو سمجھا, نہ ہم نے پولیٹکس کو سمجھا, نہ ہم نے دنیا کے کرنٹ سینیریوز پہ ہمیں نظر ہے. ہم ہر جگہ پہ ہر ایک محاذ پہ ہم ہار رہے ہیں. اور کنکلوژن یہی ہے کہ یوتھ کو انگیج کرو, یوتھ کے ساتھ ڈسکشن کرو. یوتھ ٹیلنٹڈ ہے, یوتھ کے پاس پوٹینشیل ہے, اس پوٹینشیل کو گروم کرو
اور ایک ایسی ڈائریکشن دو جس ڈائریکشن میں جو ایک کنفلکٹ ابھی یہاں پہ ہے کنفلکٹ بھی ختم ہو جائے اور ہمارا فیوچر بھی سیکور ہو جائے. Nice words, nice. اور دوسری بات جو جنید صاحب نے کہی کہ آپ کو یوتھ پریزیڈنٹ اپوائنٹ کیا گیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کو اپنی اپنی Capability اور لا capacity یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کسی نفس کو اس کے بوجھ کے مطابق اس پہ کیا کرتا ہوں ذمہ داری ڈالتا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کرم ہے. تو ہمیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہے اور ہمیں زیادہ اقتدار پرست نہیں رہنا چاہے, کیونکہ اگر ہم چاہیں کہ ہمیں مجھے پاور ملنا چاہے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. Over to you, sir. Yeah. Jazakallah. ڈاکٹر صاحب Mike one. آئی ریمبر کہ آپ نے جو لاسٹ میں بات کیا ہے جو ہمارے رینوڈ سائنٹسٹ بھی رہے ہمارا ایک کوشچن رہا ہے لاسٹ ٹائم دیر از اے نریٹو جسٹ لائک کہ ہمارا دوسرا پلیٹ فارم ہے یا ہم کسی اور اکیڈمکس میں ہے تو وی شوڈ ناٹ کم ان پالیٹکس. یہ ایک نیریٹو بھی چلا ہے کشمیر میں انفارچونیٹلی. تو وہ چاہتے ہیں کہ یوتھ مت آ جائے. فار ایگزامپل اگر آپ رائٹ ناؤ پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہو سو ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کا یہ کوشچن بھی رہا ہے ہمارے جو ریناؤڈ جو سائنٹسٹ رہے بھی ہے اے پی جے عبد الکلام صاحب نو ہی واز این ایروسپیس سائنٹسٹ وہ اسپیس سائنٹسٹ بھی تھا. تو اپارٹ فرام تو وہ ایک پریزیڈنٹ آف انڈیا بھی رہے ہیں. تو ان کے لیے کوشچن ہے کہ جنہوں نے کوشچن پوچھا تھا. دوسرا ہے کہ اینجلو مرکل بھی ایک جو جرمن کا اچھا نون پولیٹیشین بھی ہے اینڈ ہی واز این کاؤنٹر مطلب سرپرائز ہی واز این کاؤنٹر کیمسٹ مطلب ٹرولی مطلب یہ وہ اس کے بھی انسان کو یہ چیز سرپرائز بھی کرتی ہے کہ یار ایک تو وہ کوانٹم کیمسٹری پڑھتا تھا دوسرا اس نے سو دیز ٹو گو پارلر سب جیسے ہمیں بولا گیا تھا آپ ان چیزوں کی اور مت جیسے میں کہوں گا بینگ جیسے ہم ولیج کی تو میں تو اپنی ولیج کی بات کروں گا ہمیں کبھی وہ پلیٹ فارم ملا ہی نہیں. ہم آلویز اس چیز پہ رہتے تھے یار اس کی گورنمنٹ آئے گی وہ بن جائے گا. وائی ناٹ فرام امنگ ایس جو ہمیں ریپرزینٹ کرے. میں تمہیں ایک ایگزامپل دوں گا. ریسنٹلی ریزرویشن ایشو از آن پیک. وی آر سفرنگ. اٹ از لائک یوتھ آف کشمیر ہوا سفرنگ. وہ کون ہماری بات سنے گا. آپ ایک بندے کو بول رہے ہو کہ یار دیر از این ایشو جیسے لائک اسمارٹ میٹرز کا ایشو. وہ بولے کہ یار میرے گھر میں چل رہا ہے جب اس کو پرابلم نہیں آپ کو کیوں پرابلم. یار اس کو سوسائٹی پہ نظر نہیں ہے اس کو ان مارچ ایریز پہ نظر نہیں ہے. سو جس کا بیٹا یو کے میں ہے لندن میں ہے he will not care about this reservation issue. Unfortunately reservation ایک بڑا ایشو ہے جو ایز اے یوتھ میں فیس کر رہا ہوں. جو تو I am not against true I am not against میں نہیں particularly میں کہوں گا I am not against this reservation issue یا جو بھی ہے اس میں چاہے جو بھی ایس ٹی وہ جو بھی ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہے but there should be a fair ہے نا. اس میں وہ ہونا چاہیے ایک پراپر وہ ایڈمنسٹریشن جس طریقے سے ان کو اس میں ایگزیکٹلی جو ان کا وہ ریشو ہونا چاہیے. تو ریسنٹلی اور ایک انسیڈنٹ میں مینشن کرنا چاہتا ہوں. تو نیو یارک میں ہمارا میئر مطلب ہمارا اس لک لائک کہ وہ ہمارا ہے نا زہرا مامدانی آیا ہے تو پیپل they were really happy about him. You know why? Because ایک آنےسٹ آفسر جب آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو کہیں بھی نا ایگزیکٹلی تو ٹرمپ پہ بھی اس کو بہت زیادہ اس میں چیلنج آ گیا تھا. تو وداؤٹ ویسٹنگ فردر ٹائم میں ہمارا ایک اور پسندیدہ دوست اور عزیز یہاں پہ مسٹر سہیل. تو اکیڈمیکلی یہ ایک ایم ایس سی انگلش ایم اے انگلش نے کیا ہے تو کانگریچولیشنس کیا اس نے ہمیں جوائن کیا ہے. تو ریئلی مطلب دل کی خوشی ہوتی ہے جب میں اسکالرس اور جو ماسٹرس مطلب آپ انٹلیکچوئل دیز آر دا ریئل انٹلیکچوئلز جو اس چیز پہ بات کرتے ہیں. مسٹر سہیل صاحب آپ کے لیے سمپل کوشچن ہے. پہلے ہماری اس پروگرام میں شرکت کرنے وی آر تھینکفل ٹو یو. اور کیا لگ رہا ہے آپ کو کہیں نہ کہیں پہ آپ نے یہ چیز محسوس کی ہوگی کہ پولیٹیکل اسپیئر جو کشمیری لوگوں کے لیے ہے تو اس میں یوتھ کی انگیجمنٹ کیسی ہونی چاہیے اور دوسرا ہمیں اس چیز کی ضرورت کتنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. First of all, I am very thankful for you that you gave me the opportunity to talk here on the modern politics which we call, and I will start it with the quote from the Quranic verse. Allah subhanahu wa ta'ala says, Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے. مطلب کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جانا, کمپلیٹ دین جس کو ہم کہتے ہیں. تو کافہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا, اگر ہم اس پورے دین میں داخل نہیں ہو جائیں گے
تو اس کا مطلب ہوا کہ قرآن اس کو بعد میں آنسر دیتا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. اس کا مطلب ہے کہ آپ فالوورز بن جاؤ گے کس کے؟ شیطان کے فالوورز بن جاؤ گے. تو یہاں پہ جو ہمارے ساتھی تھے، ہمارے فرینڈس، انہوں نے بات کی کہ جو پریزنٹ پولیٹکس ہے اس کا مطلب میں نے یہ کنکلوژن لیا کہ جو آج کل کا یوتھ ہے وہ ایک وائس بننا چاہیے. They should be the voice of modern politics. Because if we talk about Islamic politics is based on justice. Islamic politics is based on the religion without any division. The religion without any division. And Islamic politics is based on the leadership that should not be used as a tool. Leadership should be used as a trust, not it should be used as a tool. As we know, as I will quote the hadith from Sahih al-Muslim, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, the one who will use the leadership as a tool will be get the hellfire in the hereafter world. 100%. Yes, اقتدار جس کو چاہیے وہ so it should be. ہاں تو یہ ایک امانت ہے اور اس امانت کو حفاظت کے طور پر یوز کرنا چاہیے. اور آج کا جو یوتھ ہے اس کے لیے علامہ عثمانی علیہ رحمہ کا جو ایک اشعار مجھے یاد آ رہا ہے، وہ جرت سراپا وہ ہمت مجسم، وہ ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بول رہے ہیں کہ ان کا کردار کیسا تھا، کہ وہ جرت سراپا وہ ہمت مجسم، وہ راتوں کا عابد وہ دن کا سپاہی، وہ جس نے سیاست کی زلفیں سواری. What was that politics? That was the politics based on injustice. That was the politics based on reality, based on equality. So such things, the politics, yes, وہ جرت سراپا وہ ہمت مجسم، وہ جس نے فقیری میں کی بادشاہی. That was the leadership. وہ جس نے فقیری میں کی بادشاہی. عمر ابن خطاب رضی اللہ خبر دے رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا، بہت مشکلات درپیش ہوں گے. You have to go through such things. بہت مشکلات درپیش ہوں گے، بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا. So so for the youth, it's my message that youth should be participated in such politics, and it should be the voice of the new generation of the present youth. Yes, for the common people. Thank you. شکریہ، جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب کیونکہ پروگرام زیادہ لمبا بھی نہیں ہونا، اٹ شوڈ بی شارٹ، سو آئی ول سی فیو کوشچنز آلسو. تو ڈاکٹر صاحب جیسے ہم اسلامک ہسٹری کی بات کریں گے، آئی ریممبر کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حلف فضول کے ٹائم، دیٹ واز دا فرسٹ ایگریمنٹ، جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ اگر مجھے ایگزیکٹلی کبھی بھی ٹائم ملے گا، ایٹ اینی ٹائم آئی ول جوائن دس، اگر مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، لیکن یہ وہ ایگریمنٹ تھا جہاں میں کبھی بھی جوائن کر سکتا ہوں، بیکاز ایٹ اے ٹائم تو اس کو پروفٹ نہیں ملا تھا، بٹ سٹل آن دی بیس آف جسٹس، آن دی بیس آف ایکویلٹی، اس ٹائم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایگریمنٹ، تو دیٹ از وہ ایک مطلب پن پوائنٹ بن جاتا ہے ہمارے لیے، ایگزیکٹلی بوسٹ بن جاتا ہے کہ ہمیں ان پالیسیوں میں حصہ دینا چاہیے جہاں پہ جسٹس ہو، جہاں پہ مطلب ایک ریشنلٹی ہو، ایگزیکٹلی. تو اٹ از اے یوتھ آف کشمیر جن کو یہ چیزیں دے شوڈ کنسیڈر دیز تھنگس. تو دوسرا یہ ہے کہ جب ہم ایک شورا کی بات کرتے ہیں تو ایز یو نو مچ مور دین می بردر، سو آپ سے یہی کوشچن رہے گا کہ شورا کی امپورٹینس جب ہم اسلامک ہسٹری میں کہتے ہیں نا، سو دیر آر سم ریپرزینٹیٹیوز. تو ہم بھی چاہتے ہیں، جب میں بھی چاہتا ہوں یار میں کسی سے اپنا دکھ سناؤں، تو ایک عام لوگوں کے لیے دکھ سنانے والا یا دکھ سننے والا ایک یہ ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے. فار ایگزامپل لوور لیول پہ ایم ایل اے ہوتا ہے، تو اسی کے حساب سے ایک چیف منسٹر ہوتا ہے. سو ایکچولی اسے انہیریٹڈ انسان کے اوپر ہوتا ہے، یار میں کسی کو اپنی اسٹوری سنا رہا ہوں، بینگ ایز اے میں کہوں گا ایز اے مطلب اسٹوڈنٹ، اور میں کہوں گا ایز اے کامن مین، ہم کہتے ہیں ہم ہمیشہ مارجنائزڈ رہے ہیں، ہماری بات کوئی سنتا بھی نہیں ہے، ہماری بات کبھی آگے پہنچتی بھی نہیں ہے. آپ کے ایریا میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے یہاں تو آپ کا بندہ پتہ نہیں کون آپ کا چیف منسٹر بن جاتا ہے، کوئی منسٹر بن جاتا ہے، جس کو گراؤنڈ چیزوں پہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ لوگ سفر کیسے کر رہے ہیں. تو اس لیے اسلام نے اس کے لیے شورا کا ایک سسٹم تھا جس میں ہمیں اپنے نمائندے چننے ضروری ہے. سو ہم اس چیز کو ڈنائی نہیں کر سکتے، جیسے دیر واز اے ٹائم کہ ہم کہتے تھے یار کہہ سکتے ہیں ڈیموکریسی کا کنسپٹ تو اسلام سے ہی نکلا. ایگزیکٹلی ٹرو، امرہم شورا بینہم کے سمرے میں لکھا ہے نا، ٹرو. اگر امیر بناؤ تو کنسلٹیشن کرو.
جس میں ہمارے ایک اسکالر نے تھیو ڈیموکریسی کا بھی ایک کانسیپٹ دیا, بیکاز ایکچولی اسلام بلیف از ان جسٹس, ہے نا. ہمیں اسلام نے سکھایا ہے کہ آپ جسٹس کے ساتھ کام کرو, آپ جہاں وہاں پہ بات کرو, حق کی بات کرو, مگر کسی کے اوپر آفریس نہیں ہونا چاہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ اس چیز کے آپ تو ایک اس پہ ڈسکس کریں اسلامک پرسپیکٹو. دوسرا جو ریزرویشنز کا ہے, بینگ ایز اے اسکالر آپ کو پتا ہے کہ بینگ ایز اوپن میرٹ اسٹوڈنٹ, مطلب ہاؤ دیز تھنگس آر, یہ سفر کیسے کر رہے ہیں, تو ان چیزوں کے لیے ہمیں وائز بننی چاہیے, اور کیا اینٹیٹیوڈ رہے گا ان کے لیے. Thanks, Mr. Junaid. To cut it really short, to cut the long story short, like Allah says fi kitabihil kareem, inna Allah ya'murkum an tu'addul amanati ila ahliha. That I discussed in my first setting, like we need to have those people to represent us who are really deserving. Fine, I'm sorry. ہمیں وہ لوگ چاہیے سسٹم میں جو اس لائق ہو, اہل امانت ہو, جو ڈیزرونگ ہو, جو میرٹ پہ آئے ہو. وی ڈونٹ نیڈ میڈیوکر پیپل. ہمیں میڈیوکریٹی کو ختم کرنا ہے, ہم میرٹ کو پروموٹ کرنا ہے. تو انفیکٹ دوسری طرف آپ نے اشارہ دیا, وَأَمْرُهُمْ, اللہ says in Quran, وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ یا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. تو اسی طرح سے ہے ایک اور, اطیعوا اللہ وَاطیعوا الرسول وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْکُم. تو یہ چیزیں جو ہے ایکچولی ایک ماڈل, اٹ ہیز بین پریزنٹڈ بائی دا اسلام اٹ سیلف, جو آج ہم بات کر رہے ہیں نا. ایگزیکٹلی, اینڈ آئی آلویز کیپ سیئنگ دس, مسٹر جنید, کہ وی نیڈ اسٹریٹجک انگیجمنٹ. وی آر ناٹ ایکچولی انڈورسنگ دا سسٹم. We are not going for the endorsement. We are trying to have the strategic engagement with the state, with the government, with its policies. We don't want to be part of injustice, بلکہ we'll fight against injustice. جہاں پہ injustice ہو رہی ہو, we'll just fight tooth and nail کہ injustice نہیں ہونی چاہیے, corruption نہیں ہونا چاہیے, merit پہ لوگ آنے چاہیے اوپر, mediocrity کو promote مت کریے, merit کو promote کر دیجیے, ڈکٹیٹرشپ کو ختم کر دیجیے. ایگزیکٹلی, دس مونوپلس بہیویئر, دس مونوٹونس, یہ جو ایک نیچر ان کا ہوتا ہے, اس کو ختم کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. اور تیسرا جو اہم بات جس پہ میں کنکلوڈ کروں گا, وہ اوپن میرٹ جو ہے, کتنا یہ اس کے اسٹوڈنٹس, چاہے جو بھی آپ اس کیٹیگری اس زمرے میں لے رہے ہیں, کتنا ہی سفر کر رہے ہیں. وی آر ناٹ اگینسٹ ریزرویشن, وی آر ایبسلیوٹلی ناٹ اگینسٹ دس. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو پرپورشنلی ایگزیکٹلی جو ایک پرپورشن ہے 30% ان کا بنتا ہے, ہاں اس حساب سے ان کو دے دیجیے. اگر 30% کے زمرے میں یہ آتے, 30% should be the reservation, it should be reserved for that class. لیکن اگر 70% population that comprises of the people who belong to the open merit, تو ان کے لیے 70% رکھ لیجیے. تو you talk to people, people falling in this category, they have gone into the shell of despondency. وہ ڈپریشن میں چلے گئے, کیونکہ چاہے ایگزامس ہو, چاہے باقی چیزیں ہیں, تو نہیں کر پا رہے کچھ. کیونکہ پھر ہم کس چیز کو, اگین وہی بات آ رہی ہے, ہم میڈیوکریٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں نا, اسپیشلی ان دا سیکٹر آف ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ. یو جسٹ امیجن اے ڈاکٹر جو اس سسٹم کے تھرو آیا ہے, میڈیوکریٹی کے سسٹم کے تھرو اوپر آیا ہے. ناؤ ہی ہیز بیکم اے سرجن, ٹھیک, یا جنرل فزیشین, یا جو بھی ہیلتھ کیئر میں, how he would be doing justice with the patients. اسی طرح سے ایجوکیشن سسٹم ہے, کوئی اس میڈیوکریٹی سے پروموٹ ہو کے اوپر آ گیا ہے, ٹھیک, اب ایگزیکٹلی اب وہ کیسے جسٹس کرے گا, وہ کیسے انصاف کرے گا. سو آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسی اسپیس, اسی لیے ہم چاہتے ہیں, ہم ایک پولیٹیکل ایک اسپیس یا ایگزسٹنس جس کی ہم بات کریں, ایک سیٹ اپ کی ہم بات کر رہے ہیں, اچھا یوتھ اس میں آ جائے, انرجیٹک یوتھ آئے, جن کے پاس فریش آئیڈیاز ہو, جن کے پاس ایک انٹلیکچوئل ہو, ایک ایکیومن ہو, ایک انسائٹ ہو کہ وہ قوم کو جو ہے اچھی راہ دکھا سکتے ہیں. اینڈ دیٹس وائی وی وانٹ ٹو یوٹیلائز دس پلیٹ فارم, اینڈ دیٹس اے ریزن کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل اسپیس ضروری ہے جس میں جو یوتھ ہے وتھ انٹلیکچوئل آئیڈیاز, جن کے پاس فار سائٹڈنس ہو, مایوپی ویژن نہ ہو, وہ آگے آ جائے اور اس پلیٹ فارم کو یوٹیلائز کریں. دیٹس واٹ آئی وانٹ ٹو سے. ڈاکٹر صاحب شکریہ, بہت اچھی بات ہے آپ نے کی. اور لاسٹ اسی کے بعد میں یہ چیز ایک آپ کا ایک کوشچن کنکلوڈ بھی کروں گا ایسے ہی, کہ جیسے آپ نے کہا کہ سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ یار ہم اپنی بات کس کے سامنے رکھیں, دیئر شوڈ بی سم ون جو ہماری بات سنے. تو جب تک کہ یوتھ سامنے نہیں آئے گا, اس کو پتا ہے کہ گراؤنڈ میں کون سی چیزیں ہم سفر کر رہے ہیں, کن چیزوں سے ہم سفر کر رہے ہیں, تو وہ باتیں سن سکتا ہے. آپ ایک آؤٹ ڈیٹڈ یا ڈائناسٹک پرسن جو بندہ برسوں سے یہ حکومت کر رہا ہے, ڈکٹیٹرشپ چلا رہا ہے, اس کو یہ باتیں کبھی سمجھ نہ آ سکتی, نہ کوئی کبھی وہ آپ کی بہن سمجھ سکتا ہے. تو اس کے لیے آپ نے بہت اچھا آنسر دیا ہے کہ یوتھ کی ضرورت کیوں ہے. اور چلتے چلتے میں ڈاکٹر عمیر الاسلام کے ایک کوشچن آپ کے لیے ہے اسپیشلی, کیونکہ
apart from chemistry, he's a philosopher also. तो political philosophy के बारे में आपका क्या रद्द अमल है, उसके उस पर आप थोड़ा सा तबसरा डालिए. दूसरा ये है कि आप नहीं, दूसरा क्वेश्चन मुझे आपसे ज़रूरी कहना है, वो ये है कि आप राइट नाउ माशाल्लाह एक यूथ प्रेसिडेंट भी हो, यूथ आइकन भी हो हमारे लिए माशाल्लाह, इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी बहुत अच्छे हैं. एंड पर्सनली डीप इन माय हार्ट आई रियली मतलब आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर दिस गाय बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं. और दूसरा ये है कि आपका क्या फ्यूचर पॉलिसी आपकी क्या रहेगी, आपके सामने अभी एक अपॉर्चुनिटी भी है और आपके अकॉर्डेबिलिटी भी है. इंशाल्लाह आई विल डिस्कस इट. देखो, टू बी ऑनेस्ट, किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ हम तब मिक्सअप होते हैं जब हमें वो आइडियोलॉजी सूट करे. हमारी आइडियोलॉजी जो है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, उसका जो मेन बेसिक प्रिंसिपल है दैट इज जस्टिस एंड डेवलपमेंट. हम जस्टिस की बात करेंगे और हम डेवलपमेंट की बात करेंगे. हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है दैट शुड बी द रियलिस्टिक. हम वो बात करेंगे जो मतलब दुनिया में हो सकती है, जो सिर्फ आइडियलिस्टिक ना हो. जो हम आइडियलिज्म का नारा नहीं दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पिछले इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बोला था कि हम 370 को वापस लाएंगे. उन्होंने वो नारा दिया जो आइडियलिस्टिक नारा था. प्रोबेबली इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये तभी वापस आ सकता है जब आपका इंडिया का जो पूरा पार्लियामेंट आपको मेजॉरिटी के साथ वोट दे. हमारे टोटल 5 या 6 एमपीज है जम्मू कश्मीर में, उनमें से भी 2-3 एमपीज बीजेपी के हैं और 2 एमपीज नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं. बड़ा मसला है. सो इसका मतलब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या करते हैं, दे आर डिगिंग वेल विद द पिन. एग्जैक्टली. और पूरा हमारे लोग ऐसे बेचारे फंसे हैं इस ट्रैप में. तो पूरा उन्होंने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ इलेक्शन जीता. उन्होंने क्या कंसेप्ट दिया, उन्होंने आइडियलिज्म का नारा दिया. और नेक्स्ट इलेक्शन देखोगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस 5 सीटें भी नहीं जीत पाएगी, क्योंकि उन्होंने लोगों को आइडियलिज्म की तरफ लिया. हमारी पॉलिटिकल फिलॉसफी का पहला जो उसूल होगा दैट शुड बी बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ द रियलिज्म. हम वो बात करेंगे जो होगी, जो पॉसिबल हो. हमको बोलेंगे, हम एक यूथ को जॉब देंगे तभी बोलेंगे जब हमें लगा कि पॉसिबल हो सकता है. हम पॉसिबिलिटीज की बात करेंगे. दूसरी बात, जो हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जो हमारी पॉलिटिकल फिलॉसफी है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ प्रैग्मेटिज्म. अमलियत पसंदी. जो खुद करेंगे वो लोगों को बोलेंगे. अगर हम खुद बोलेंगे कि ये पॉसिबल है, मैं कर सकता हूँ, फिर मैं आपको बोल सकता हूँ भाई हमारे साथ आओ, ये काम कर सकते हैं. और तीसरा जो हमारे पॉलिटिकल फिलॉसफी का जो बेसिक पिलर है दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द ग्रेजुअलिज्म. हम कहते हैं कि चीजें आराम से चेंज होती है, बतदरीज. मुझे काल का इलेक्शन चेंज हुआ, इट टेक्स टाइम. चेंज आने के लिए इट टेक्स टाइम. अगर एनसी ने यहाँ पे 60 साल हुकूमत की, उन्होंने इतना टाइम लिया, अभी भी उन्होंने चेंज नहीं लाई. अभी भी वो अपने आइडिया के साथ क्या करते हैं, कंप्रोमाइज किया उन लोगों ने. पहले उन्होंने नारा दिया था क्या, एक कंट्री का, फिर डिबेट होके एक प्राइम मिनिस्टर का नारा दिया था उन्होंने, फिर ऑटोनॉमी का नारा दिया था. अभी वो इतने गिर चुके हैं कि अभी आज वो नारा देते हैं हमें स्टेट ही दे दो वापस. कितना वो मतलब डिग्रेड हुए अपने उस आइडिया से. हम चाहते हैं कि जो हम बात करें वो डंके की चोट कहे, और वो बात कहें जो लीगली परमिसिबल है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. हम चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी स्पेस ढूंढे. मेरा टाइम और स्पेस क्या सूट करता है, मेरा अपना एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मुझे वो चीजें मिलनी चाहिए. पॉसिबिलिटीज की बात हम करेंगे. मैसेज टू यू, फाइनल मैसेज टू यूथ इज कि आप आइए, हमारे साथ इंटरेक्शन कीजिए और एंगेज हो जाइए, और एक पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लीजिए, ताकि जो अभी तक डिक्टेटर है, जो अभी तक डायनास्टिज्म का कंसेप्ट है, उसको हम क्या कहते हैं डस्टबिन में डालें, और इंशाल्लाह एक ऐसी लीडरशिप को उनके सामने दें जो जस्टिस, लिबर्टी, पीस और डेवलपमेंट की बात करे. ठीक है भाई साहब. Before concluding this podcast, if I am not wrong, तो शायद जिस पार्टी के साथ राइट ना वो उसका नारा भी है जस्ट एंड डेवलपमेंट है. एग्जैक्टली. हर पार्टी का नारा होना चाहिए. नहीं, नाम में ही बहुत कुछ रखा है जो ट्रू एंड जस्ट एंड डेवलप मीन्स की पहले इंसाफ है, उसके बाद डेवलपमेंट है. तो बहुत कि आप सब आइए, मिलिए, काम कीजिए, और इंशाल्लाह डॉक्टर साहब ऐसे नेशन की तकमील देंगे जो अमन पे कायम हो, जो प्रोग्रेस पे कायम हो, जो पीस पे कायम हो, और जो डेवलपमेंट पे कायम हो. हम चाहें कि दुनिया से यहाँ लोग आए और काम करें. हम वैसा आईटी सेक्टर यहाँ पे बनाना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे एग्जैक्टली पूरी दुनिया के लोग कश्मीर को एक सेंटर बनाए, एक सिलिकॉन वैली की तरफ देखें. हमारे यहाँ पे स्टार्टअप्स होने चाहिए, साइंटिफिक हब्स होने चाहिए, यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए. बट अनफॉर्चुनेटली कुछ सियासी गैमलर्स ने हमें डिवेट किया, हमें अपने आइडिया से दूर रखा, हमें रेडिकलाइज किया, और खुद के बच्चे उनके कहाँ पे सब सेटलर, माशाल्लाह. बड़े ओहदे पे वो है. डॉक्टर साहब का एक बिजनेस भी है, इंशाल्लाह हम वो नेक्स्ट पॉडकास्ट में वो भी शेयर करेंगे. माशाल्लाह, मतलब रियली ये चीज़ आपको बूस्ट करती है कि इज ए पीएचडी स्कॉलर, मतलब कोई जॉब भी नहीं है, और इसके बाद ये बिजनेस भी करते हैं, और उसके बाद यूथ की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी इसकी है. माशाल्लाह, तो दिल बहुत खुश हो जाता है जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं. इन चीज़ों से हम quote a famous political phrase, Arabic phrase. जी You all know that there is a West, शायद सी जर्मन पॉलिटिकल थिंकर, उसका नाम था वॉन ऑटो बिस्मार्क.
وہ اس کی جو ایک فریز ہے نا وہ پولیٹیکل سائنس کی دنیا میں اس نے تہلکہ مچایا. اس کو بولا گیا کہ پالیٹکس آپ کیا کون سی پالیٹکس آپ چاہتے ہو. اس نے بولا پالیٹکس از دا آرٹ آف پاسبل. وہ بات کہو جو جو ہو سکے اٹ از دا آرٹ آف پاسبل دا اٹینیبل. جو ہم اٹین کر سکتے ہیں. اس 370 ہم کبھی اچیو نہیں کر پائیں گے. کیوں ہم قوم کو دھوکہ دیں گے 10 سال اور؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے. میں بولتا ہوں یہ نہیں اٹس ناٹ پاسبل. یہ تب پاسبل ہے جب ہماری ایبسولوٹ میجارٹی ہوگی پارلیمنٹ میں. ہم نیشنل کانفرنس نے اسی دھوکے کی بنیاد پہ پورا ایبسولوٹ میجارٹی کا ووٹ لیا یہاں پہ. تو وہ کہتے ہیں کہ پالیٹکس از دا آرٹ آف پاسبل دا اٹینیبل دا آرٹ آف دا نیکسٹ بیسٹ. ہمیں کل این سی کو ریپلیس کرنا ہے. ہمیں ایسی سیاست کرنی ہے کہ ہمیں ان سے اچھا قوم کو دینا ہے. اگر تمہیں ظلم کر اچھا ظلم کرنا ان کو. اگر تمہیں قتل غارت کر ہمیں قتل غارت نہیں کرانا ہے. اگر انہوں نے ہمارے جوانوں کو قبر میں پہنچایا ہمیں اپنے جوانوں کو کیمبرج اور آکسفورڈ تک پہنچانا ہے. ہماری ایسی فلاسفی ہونی چاہیے. اگر تمہیں سون جوان قبر میں ژون اچھا سو جوان تمہیں ڈگنٹی دینی سہ واتن دنیا کس بڑس بڑس انسٹیٹیوشنس مز. ہمیں اس کو پارلیمنٹ تک پہنچانا ہے, یونیورسٹی تک پہنچانا ہے, ہمیں اس کو اسمبلی تک پہنچانا ہے. اسی کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ آؤ سب مل کر ہم ایک نئی صبح کی تکمیل دیں گے اور چاہتے ہیں کہ جو ہمارا پارلیمنٹ ہے ہمارے جو انسٹیٹیوشن ہے ان سب پہ ایک آنےسٹ ایک دیانتدار ایمانت دار انسان رہے اور وہ اس کے لیے وہ کرسی سوٹ کرتی ہے. السلام علیکم. جزاک اللہ. کیونکہ ہمارے جو اسکالر ہے تو یہ شوپین سے بلانگ کرتے ہیں میرے اپنے ویورس کے لیے. تو موسٹلی شوپین کے جو بھی میرے دوست ہیں ان کے لیے ہمارا یہ یوتھ آئیکن انشاءاللہ رہے گا وہاں پہ. اینڈ ہی ول بی دا بیسٹ ریپرزینٹیٹو. اور عادل صاحب اٹ ول بی کافی زیادہ ڈسکشن بھی آ رہا ہے. میں آپ کو دل سے ایک بات کہوں گا وہ ہے منی ایشوز رائٹ. اگر میں ایشوز پہ بات کروں کہ بینگ ایز اے یوتھ آف کشمیر ہم کون سے ایشوز جو ہم کبھی پلیٹ فارم پہ لاتے بھی نہیں ہیں, تو ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہم کبھی کہیں پہ بات کر کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں ایک اچھی یوتھ کی ضرورت ہے جو پلیٹ فارم پہ آ جائے اور سب سے کی بات ہم کریں گے. تو ایسے انٹلیکچوئلز کے ساتھ ہم ڈسکس بھی کریں گے, ان کو سامنے بھی آنا چاہیے انشاءاللہ. تو گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ جڑیے, ہمارے ساتھ انٹریکشن کیجیے. جو بھی آپ کے کوئریز ہوں گے ڈاؤٹس ہوں گے اگر ہم غلط ہوں گے تو ہم ڈیپینڈ کریں گے. ہم وہ اس ٹائپ کے انسان نہیں ہے چاہے ہم ہی غلط مت ہوں. آپ ہمیں سمجھائیں اپنے سجیشن مسٹر دیجیے. جنید آپ کے ویورز کو میں کہنا چاہوں گا جس طرح سے ڈاکٹر عمیر نے کہا کہ دیر ول بی نو لائک ایک element of obduracy or stubbornness from our side. If we are wrong, we will, repent. We will try to rectify us. آپ لیکن اب ہمارے سامنے آ جائے. You interact with us, you engage یا with ہم us. کو بولے ہم ہی آپ کے سامنے آ جائیں, ہم سے کانٹیکٹ کیجیے And انشاءاللہ. with these words, ہم سب مل کر ایک کام کریں گے, اس ظلم کے خلاف بولیں گے, جبر کے خلاف بات کریں گے, اور جو ابھی تک ہم سہتے رہے ہیں ہم اس کو انشاءاللہ نیکسٹ ہم چاہتے ہیں کہ اب وہ درد ہم نہ سہیں. تو ڈاکٹر علامہ اقبال کے کوٹ سے میں یہاں پہ کنکلوڈ کروں گا کہ علامہ فرماتے ہیں کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا قافلہ کیوں لٹا. تو یہ ایک پوائنٹ ہے جو انسان کو بھی بوسٹ بھی انسان کو کرتا ہے کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا قافلہ کیوں. مطلب کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کی بات کی تھی اس نے. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری ہے. سو یو آر اکاؤنٹیبل. تو اگر آپ کو یہ چیزیں پتہ ہے, اگر آپ کو اس سوسائٹی میں کچھ چیزیں ہو رہی ہے آپ اس پہ بات نہیں کرتے دین یو آر اکاؤنٹیبل, ہے نا. سو جزاک اللہ کہ ہمارے ساتھ جو اسکالرز جوائن ہوئے تھے میرے پوڈ کاسٹ میں, شکریہ ان کا. ایکچولی پوڈ کاسٹ تھا, آپ نے ٹائم بھی دیا اور اس اسپیس کے ساتھ بھی یہاں پہ ہمارا پہلا پوڈ کاسٹ تھا کیونکہ پروبیبلی یہ شاید نبی وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا. اگر آپ کو ایک آیت کا بھی علم ہے یہ آپ پہ کمپلسری ہے, مینڈیٹری ہے کہ آپ اس آیت کے علم کو آگے تک پہنچائیں. علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اسی شاید آیت کے پس منظر میں ایک عظیم رکھ کھینچا. وہ فرماتے ہیں ابھی میں طفل مکتب ہوں نہ عالم ہوں نہ فرزانہ, صدا بس دل میں گونجتی ہے سنا دوں رب کا فرزانہ. ہم ابھی طالب علم ہیں, ہم سے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو ہمیں معاف کیا جائے, اور ہمیں اگر آپ سے ہمیں کچھ سیکھنے کا موقع ملے تو پلیز آئیے ہم سے انٹریکشن کیجیے. جزاک اللہ خیر, فی امان اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.